نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پریشانیوں میں، تکلیفوں، آزمائشوں میں اس لیے ڈالا ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ آج ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تعلق مضبوط کیسے ہوگا۔ جس طرح شیطان کا ہمارے اوپر تسلط ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے ہمیں چلاتا ہے، اور ہم بھی اس کے خیال، جس گناہ کا وہ خیال دل میں ڈالتا ہے ہم اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ تو آج کیوں کر حفاظت ہو سکتی ہے جب کہ ہم اعمال بھی نہیں کرتے؟ کیا راستہ اپنایا جائے؟ تو کیونکہ ہمارے مسائل کی اصل وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ نہ کسی کا کوئی جادو کیا ہوا ہے، نہ کوئی بندش ہے، نہ کسی نے تعویذ کروا رکھے ہیں۔ ہم تو اپنے گناہوں کی بندش میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے گناہوں سے بڑا کوئی بلیک میجک نہیں۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور اس پریشانی میں ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لوگوں سے استخارے کرواتے پھرتے ہیں، لوگوں سے مسئلے حل کروانے چلتے ہیں۔ تو اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل چینل پر آپ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے انتہائی آسان سیٹ اپ رکھا گیا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے یہ سیٹ اپ بنایا گیا۔ اس میں بیسک کیا ہے کہ ہم 100% گناہوں کو چھوڑ دیں اور 5 وقت نماز کا اہتمام کریں۔ اب 100% گناہوں کو چھوڑ دیں تو ہمیں تو کوئی وظیفہ ہی نہ کرنا پڑے، ہمارے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 100% گناہ چھوڑے نہیں جا رہے۔ اب ان گناہوں کو چھوڑنے کا بڑا آسان راستہ اپنایا گیا ہے جو نبی علیہ السلام نے سکھلایا، اور اللہ پاک سے مسائل حل کروانے کا راستہ بھی نبی علیہ السلام نے سکھلایا ہے۔ اس طریقے کے مطابق ہمارے وظائف ہیں، اور جو بھی ان وظائف کو کر لے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جیسے جیسے اس کا یقین سن کر مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسئلوں کو حل فرما دیں گے۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے یقین ہے، اور میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والی روزانہ کی ویڈیو کو مس نہ کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے آپ کا سالوں پرانا مسئلہ بھی ہفتوں میں نہیں، دنوں میں حل ہو گیا۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو۔ اب یہ جو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی جو آپ سنیں گے اور سن رہے ہیں، اس عظمت اور بڑائی کو آپ نے سن کر، اس کے بعد حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے، اور پھر تیسرا یعنی دعا ہے۔ دعا کیسے کرنی ہے اس کا میتھڈ بھی میں عرض کر دوں گا۔ بیسیکلی آپ نے دعا میں یہ اللہ رب العزت کی جو عظمت اور بڑائی سننی ہے، اس کو بولنا ہے جتنا آپ سے آسانی سے ہو سکے، جتنا بول سکیں۔ اللہ رب العزت مشرق اور مغرب کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے مالک ہیں، اور زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کے مالک ہیں، اور آخر میں بھی زمین اور آسمان اللہ رب العزت کا رہ جائے گا۔ بادشاہت والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس کی بادشاہت زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے۔ آسمان اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں اللہ رب العزت کو ان کا علم ہے، اور آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں آسمان و زمین کے لشکر۔ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی متی ہیں۔ للہ الامر جمیعا، سارا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ جب چاہیں جو چاہیں کر دیں، یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ للہ الامر جمیعا، اولاد صرف اللہ دے سکتے ہیں۔ للہ الامر جمیعا،
اولاد نہ دینے کا اختیار بھی صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ للہ الامر جمیعا، رزق کی تنگی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ للہ الامر جمیعا، رزق کی فراوانی بھی اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ للہ الامر جمیعا، بندش اور جادو سے محفوظ فرمانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ للہ الامر جمیعا، نقصان پہنچانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ للہ الامر جمیعا، اور نفع پہنچانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ جو اللہ سے صلح کر لے، اللہ رب العزت کے لیے اس کے مسائل کو حل کر دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ آج ہم پریشان ہیں اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں پریشانی میں مبتلا کیا کہ ہم اپنے رب کی طرف، ہم اپنے کریم رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہ ہوں اور استخارے کرواتے رہیں اور لوگوں سے اپنے مسئلے حل کرواتے رہیں تو ہمارے مسئلے تو حل نہیں ہو سکتے، لیکن ہم پریشان ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ اصل راستہ ہے، وظیفے کر لینا اور استخارے کروا کے عملیات کر لینا اور صورتوں کے وظیفے اور اللہ کے اسماء مبارکہ کے وظیفے کر لینا۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ گناہ تو چھوڑتے نہیں ہیں، وظیفے پہ وظیفہ کیے جاتے ہیں، پھر جب مسئلے حل نہیں ہوتے تو اللہ رب العزت سے اور دور ہو جاتے ہیں، گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ مالک ہے، اللہ رب العزت آقا ہیں، ہم غلام ہیں۔ غلام کا کام یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں نہیں ہوا، غلام کا کام تو یہ ہے میرا جو مالک چاہے میں کھاؤں، میرا مالک جو پلائے میں پیوں، میرا جو مالک مجھے کھلائے میں کھاؤں، میرا مالک جو پہنائے میں پہنوں۔ اصل تو غلام یہ ہے میرا مالک مجھے جس حال میں رکھے میں اس حال میں اس سے راضی ہوں، اور جو اللہ سے ہر حال میں راضی رہنے سیکھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسئلوں کو حل فرما دیتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور جو اسلامک ہب آفیشیل پر ہمارے ان دونوں چینلز پر اپلوڈ ہونے والی اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنتا رہے گا، گناہ خود بخود اس کی زندگی سے نکلتے چلے جائیں گے اور اس کے مسئلے بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کی پابندی کیے بغیر اور گناہوں کو چھوڑے بغیر آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے تو یہ خیالست و محالست و جنوں، یہ پاگل پن ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص عاجز ہے، وہ شخص جو اعمال نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی امیدیں باندھے۔ بے وقوف اور نادان ہے وہ شخص جو اپنی آخرت کی کوئی تیاری نہ کرے اور کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم نے اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، ہم نے دنیا کے مسئلے بھی حل کروانے ہیں، ان کو حل کروانے کے لیے راستہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے۔ کون ہے اللہ کے سوا جو ہمارے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے؟ کون ہے اللہ کے سوا جو ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے؟ تو یہ جو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی آپ نے سنی ہے، اس کو آپ نے صبح دوپہر شام خوراک کے طور پہ لینا ہے۔ شام کو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اگلے دن صبح اور دوپہر کو آپ نے اس کو لازمی سننا ہے۔ 3 مرتبہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کی جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے آپ نے اس کو 3 دفعہ سننا ہے۔ یہ صبح دوپہر شام ایک میڈیسن ہے۔ ہمارا عمل زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ کرنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں، آپ نے اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ ویسے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سننا چاہیں ضرور سن سکتے ہیں، لیکن وظیفہ کے طور پہ اسپیشل دعا کے لیے بیٹھنا تو وہ صرف 3 دفعہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل پر، تو ان دونوں چینلز کا ایک وظیفہ آپ روزانہ کر لیں گے 3 مرتبہ۔ بہت آسان ہے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ کر لیں اور رات کو سوتے ہوئے 1 مرتبہ کر لیں، بہت ایزیلی ہو سکتا ہے۔ کم از کم 1 مرتبہ ہے، اگر صرف 1 دفعہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ فائدہ ہو اس کے لیے 3 دفعہ ہے۔ حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی آپ نے سنی، اب جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے اور پھر جو چاہے اللہ سے مانگ لیجئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جو چاہو مانگ لو، تو مانگ لیجئے نا۔ اب اس میں دعا آپ نے یوں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی یہ جو آپ نے سنی ہے آپ اس کو اپنے الفاظ میں، پیارے اللہ آپ ہی عزت ذلت کے مالک ہیں، آپ ہی نفع نقصان کے مالک ہیں، آپ ہی سے ہم اپنی ساری پریشانیوں کے لیے مانگتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں آتا جائے بولتے جائیے۔ پھر اللہ سے دعا کیجیے، پیارے اللہ آپ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجیے،
کوئی بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے دعا کیجئے، کوئی کسی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ جب دعا کر لیں تو آخر میں درود پاک ضرور پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔